بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ درس قرآن ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی کچھ آیتوں کو لے کر اس کی تشریح کریں گے۔ دیکھیے، قرآن میں کل 114 چیپٹرس ہیں، 114 سورتیں۔ ان میں سب سے بڑی جو سورہ ہے وہ ہے البقرہ۔ یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے کہ سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں کیوں رکھا۔ آپ جانتے ہیں قرآن اس طرح نہیں اترا کہ کوئی کتاب تھی اکٹھے اور وہ اکٹھے آپ پر اتر گئی، بلکہ 23 سال میں فریگمنٹری وے میں قرآن کی ڈفرینٹ پیسز اترتے رہے، پھر اس کو کمپائل کیا گیا۔ کمپائل کرنے میں یہ کمپائلیشن ہوا تھا حضرت جبریل کے مطابق، یعنی حضرت جبریل نے کمپائل کیا، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ تو اس کمپائلیشن میں دیکھیے سب سے پہلے رکھا گیا ہے سورہ الفاتحہ کو۔ الفاتحہ گویا قرآن کا پریفیس ہے، دیباچہ، چھوٹا سا دیباچہ ہے۔ تو اس کی حیثیت یہ ہے، اس لیے اس کو چیپٹر نمبر 1 بنایا گیا۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 ہے البقرہ۔ تو یہ اتنا پہلے قرآن میں کیوں رکھا گیا؟ اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ چونکہ دیکھیے قرآن تو ہے ساری دنیا کے لیے، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، لیکن ظاہر ہے کہ حامل قرآن تو یہی امت ہوگی جو فالوورس ہیں اس کے۔ حامل قرآن یہ امت ہے اور مخاطب قرآن ساری دنیا ہے۔ تو حامل قرآن جو ہے اس کی نسبت سے سورہ البقرہ کو پہلے رکھا گیا، کیونکہ سورہ البقرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ پچھلی امتوں کا ذکر ہے، یعنی یہود کا اور نصارہ کو، یعنی کرسچنس کا اور جو کا یا بنی اسرائیل کا۔ تو ان لوگوں میں بگاڑ آ چکا تھا۔ دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں ایسا کہ جیسے کہ بگاڑ کوئی ایسی چیز ہے جو بس یہود کی صفت ہے۔ دیکھیے ڈی جنریشن جو ہے وہ لا آف نیچر ہے، یہ کوئی یہود کی صفت نہیں ہے کہ یہود ایک تھے کچھ لوگ جن کے اندر بگاڑ آ گیا۔ نہیں، بگاڑ ایک لا آف، ایک یونیورسل لا ہے جس کو کہتے ہیں ڈی جنریشن۔ تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے ہر قوم کا، خود مسلمانوں کا بھی۔ اس اعتبار سے مسلمانوں میں یا یہودیوں میں یا عیسائیوں میں کچھ بھی فرق نہیں ہے ڈی جنریشن کے اعتبار سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے سورہ البقرہ کو شروع میں رکھنے کا؟ اس سے مسلمانوں کو یہ میسج دیا گیا کہ بعد کے زمانے میں تمہیں
قرآن کو ری ڈسکور کرنا پڑے گا. صحابہ جو تھے انہوں نے قرآن کو بطور ڈسکوری کے پایا. جو فرسٹ جنریشن تھی مسلمانوں کی، جس کو ہم صحابہ کہتے ہیں، رسول اللہ کے کنٹمپریری، تو ان کے لیے قرآن یا اسلام ڈسکوری تھا. لیکن سورہ البقرہ کو شروع میں رکھ کر کے یہ میسج دیا گیا ہے کہ بعد کے مسلمانوں کے لیے جو راستہ ہوگا معرفت کا، وہ یہ ہوگا کہ وہ اسلام کو یا قرآن کو بطور ری ڈسکوری کے پھر سے دریافت کریں، ورنہ وہ بے خبر رہیں گے. اب دیکھیے کہ سورہ البقرہ میں یہود کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. یہود یہ سمجھتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو جہنم کی آگ صرف چند دن چھوئے گی. آج مسلمانوں میں یہی عقیدہ پھیلا ہوا ہے. سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم میں جانا نہیں ہے، اگر گئے تو چند دن کے لیے جانا ہوگا. ٹھیک وہی عقیدہ جو یہود میں تھا وہی آج مسلمانوں میں ہے. اس معنی دوسری یہ ہوئی ہے کہ جو ڈی جنریشن کا زمانہ آیا تھا یہود پر، وہی اب مسلمانوں پر آ چکا ہے. ایسی دیکھیے قرآن میں ہے سورہ البقرہ میں کہ وہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، جنت میں صرف جائیں گے یا تو یہودی یا نصرانی. آج سارے مسلمان یہی سمجھتے ہیں جنت میں تو ہم ہی کو جانا ہے، جنت ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ریزرو ہے. ٹھیک وہی عقیدہ آج مسلمانوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ڈی جنریشن کی پہچان ہے. جو یہ باتیں بتائی گئی ہیں سورہ البقرہ میں یہود کو لے کر یا عیسائیوں کو لے کر، وہ دراصل اس لیے ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ پہچان کیا ہے ڈی جنریشن کی، پہچان کیا ہے زوال کی، پہچان کیا ہے بگاڑ کی. یعنی وہ آئینہ ہے بعد کے مسلمانوں کے لیے. بعد کے مسلمان اگر یہ جاننا چاہیں، کیونکہ دیکھیے حدیث میں صاف صاف ہے کہ وہ سب کچھ جو یہود و نصارہ پر بیتا تم پر بھی بیتے گا. صاف صاف قرآن حدیث میں موجود ہے. شبرم بے شبر وذراعم بے ذرائع، ایک دم اسی رستے پر تم چلو گے، قدم بقدم ان کے چلو گے. صاف صاف ہے. تو پہچان کیا ہے؟ اس بات کی کیا پہچان ہے کہ مسلمان اسی حالت پر پہنچ چکے ہیں، اسی بگاڑ کی اسی حالت پر جو حالت ہوئی تھی عیسائیوں کی اور یہودیوں کی، اس کی یہ پہچان ہے. اس کی یہ پہچان ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جنت تو ہمارے لیے ہے. یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہم جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے گئے بس، اس کے بعد پھر جنت پہ پہنچ جائیں گے. یعنی جنت اور جہنم کو قومی چیز سمجھ لینا. یعنی کچھ کمیونٹی ہے جس کے لیے جنت ہے اور کچھ کمیونٹی ہے جس کے لیے جہنم ہے. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. جنت یا جہنم کا تعلق
کمیونٹی سے نہیں ہے، ایک ایک فرد کے اپنے ذاتی ریکارڈ سے ہے. ایک ایک فرد نے کس طرح اپنے آپ کو دنیا میں کیا کیا، کیا سوچا، کیا بیہیویئر تھا، اپنے اندر کیسی شخصیت بنائی، سب کچھ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ سورہ البقرہ میں عیسائی اور یہودیوں کے بارے میں جو فرمایا وہ پہچان ہے ہمارے لیے. قرآن میں اسی سورہ البقرہ میں یہ بھی ہے کہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، یعنی وہ کتاب کے بارے میں، خدا کی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے اپنی خواہشوں کے، اپنی امانی کے. امانی کا مطلب ہوتا ہے وشفل تھنکنگ. آج مسلمان جو ہیں بالکل وشفل تھنکنگ پر جی رہے ہیں. ان کا اسلام قرآن سے ڈرائیو نہیں ہے، اپنی وشفل تھنکنگ پر ڈرائیو ہے. وشفل تھنکنگ کی ایک مثال ہے فضائل کی روایتیں، فضائل کی کہانیاں. آج کا مسلمان جو ہے، سارا کا سارا مسلمان، میجارٹی، بہت بڑی میجارٹی فضائل کی کہانیوں پر جی رہی ہے. اور یہ فضائل کی کہانی سب جھوٹی ہیں، بالکل موضوع ہے. ساری دنیا کے مسلمان، آپ کہیں بھی جائیے، ان کے اجتماعات میں، ان کی جماعتوں میں، ان کے مجلسوں میں بس فضائل کے تذکرے ہیں. فضائل فضائل فضائل. یہ فضائل کیا ہیں؟ یہ جھوٹی کہانیاں ہیں. اسی کو قرآن میں امانی کہا گیا ہے. امانی. تو جس طرح سے جی رہے تھے یہود امانی پر، اسی طرح سے آج کے مسلمان جی رہے ہیں امانی پر، جس کا نام رکھ رکھا ہے فضائل. تو سورہ البقرہ جو ہے ایک سورہ البقرہ کو جو شروع ہی میں رکھ دیا گیا، تو یہ بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا میسج ہے مسلمانوں کے لیے کہ بعد کے زمانے میں جو مسلمان پیدا ہوں گے مسلم سماج میں، مسلم کمیونٹی میں، وہ اس وقت سچے مسلمان بنیں گے جبکہ وہ اسلام کو ری ڈسکور کریں، پھر سے اسلام کی معرفت حاصل کریں. ورنہ وہی ان کا حل ہوگا جو یہودیوں کا، عیسائیوں کا ہو چکا ہے. اب میں سورہ البقرہ کی کچھ آیتوں کو لیتا ہوں. دیکھیے آیت نمبر 79، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 79 اس طرح سے ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی نمبر 79. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی خدا کی بات لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے خدا کی بات لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بات ہے. تو اس کے بارے میں آپ روایتوں میں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا شکل تھی
کہ خدا نے جو کلام اتارا تھا اپنے نبیوں پر، تو اس میں وہ اپنے ہاتھ سے درمیان میں ادھر ادھر شامل کر کے کچھ لکھ دیتے تھے، اور وہ اس طرح سے پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ آج بھی یہی کام ہو رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر۔ وہ کیسے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا ایپلیکیشن صرف ان لوگوں پر ہے جو خود قرآن ہی کے ٹیکسٹ میں شامل کر کے لکھا کرتے تھے، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ دیکھیے، یہ فنامنا ہے پری پرنٹنگ پریس ایج کا۔ اب ہم جی رہے ہیں پوسٹ پرنٹنگ پریس ایج میں۔ پہلے زمانے میں جو کتاب ہوتی تھی، یعنی مذہبی کتاب، اس کے بس 1 2 4 نسخے ہوتے تھے ہاتھ سے لکھ کر کے، اور وہ کلرجی کے پاس ہوتے تھے۔ عام لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ تو پرنٹنگ پریس کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ آج قرآن گھر گھر میں موجود ہے، ہر مسجد میں موجود ہے، ہر لائبریری میں موجود ہے، ہر مارکیٹ میں موجود ہے، یہاں تک کہ ہر لوگوں کی جیبوں میں موجود ہے چھوٹے چھوٹے قرآن چھپے ہوئے۔ پہلے زمانے میں بڑا بڑا ہوتا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے سائز کے نہیں ہوا کرتے تھے پہلے، اس کو ہینڈل بھی کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کا آپ کو نمونہ دیکھنا ہو تو آپ امرتسر جائیے، وہاں پر جو گرو گرنتھ صاحب ہے، وہ اتنی بڑی سی کتاب ہے اور خوب موٹی سی ہے، وہ پہلے زمانے کی لکھی ہوئی۔ تو پہلے زمانے میں ہاتھ سے لکھ کر کے کتاب بنائی جاتی تھی، تو وہ 1 2 ہوتی تھی، اسی میں اپنا وہ یعنی بٹوین دا لائن کچھ لکھ دیا انہوں نے، کچھ اسی میں شامل کر کے لکھ دیا، ایسا کرتے تھے وہ۔ تو اب پرنٹنگ پریس کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بلینز اینڈ بلینز کاپیز قرآن کی چھاپ کر کے ساری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ یعنی ایک ہی صحیح قرآن تیار کیا گیا، اس کو سینکڑوں نے جانچا، حافظوں نے، علماء نے، ایک صحیح کاپی جب تیار ہو گئی تو اس کے سے ملین بلین کاپی تیار کر کے ساری دنیا میں پھیلا دی گئی۔ اس لیے اب گھر گھر میں ہے وہ، ہر جگہ۔ اب یہ پاسبلٹی ہی ختم ہو گئی کہ کوئی شخص خود ٹیکسٹ میں اپنی طرف سے بڑھا دے۔ آپ کیسے بڑھائیں گے جب ہر گھر میں موجود ہے، ہر آدمی کے پاس موجود ہے؟ تو آپ کی مناپلی ختم ہو گئی۔ پہلے تو صرف ہوتا تھا ان کے اپنے سینگاگ میں یا اپنے چرچ میں، ایک کاپی ہے انہی کے پاس، اسی میں جیسے چاہے گھٹایا بڑھایا۔ اب کیسے گھٹایا بڑھائیں گے؟ تب بلاپلی ہوتی تھی۔ ہاتھ سے لکھنے کے زمانے میں کلرجی کی مناپلی ہوتی تھی کتاب کے اوپر، اب مناپلی ختم ہو گئی۔ یعنی پرنٹنگ پریس نے مناپلی کو ختم کر دیا۔ تو اب کوئی کیسے ایسا کرے گا کہ خود ٹیکسٹ میں پڑھائے، اور حافظ لوگ ہزاروں ہزار، کیا لاکھوں حافظ موجود ہیں ہر جگہ، کیسے کوئی بڑھائے گا؟ پہلے زمانے میں حافظ نہیں ہوا کرتے تھے، کرسچنس کے یہاں یا جو کے یہاں حافظ نہیں ہوتے تھے آج کل کے طریقے سے۔ اب تو بے شمار حافظ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی اگر ملائے گا تو حافظ کہے کہ یہ کہاں سے ملا دیا تم نے، یہ تو ملاوٹ ہے۔ تو اب وہ اس ٹائپ کا ملانا امپاسبل بن گیا ہے پرنٹنگ پریس کی وجہ سے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، پہلے لوگ ٹیکسٹ میں ملایا کرتے تھے، اب لوگ کمنٹری میں ملاتے ہیں۔ یہ فرق ہو گیا ہے۔
پہلے لوگ جو تھے وہ ٹیکسٹ میں ملا دیا کرتے تھے. اب ساری ملاوٹیں ہو رہی ہیں، لیکن ہو رہی ہیں کہاں؟ کمنٹری میں. قرآن میں چھاپتے بھی ہیں تو حاشیے بھی چھاپتے ہیں. ٹیکسٹ میں شامل کرنا پاسبل نہیں رہا ان کے لیے. اس وجہ سے ٹھیک یہی فنامنا آج مسلمانوں میں ہے. تو یہ ویل جو کہا ویل، تو کیا ویل مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا؟ جس فعل پر یہود کے لیے، عیسائی کے لیے ویل تھا کہ خود سے لکھ کر کے ٹیکسٹ میں شامل کر دینا، یہ تھا ویل، تباہی. تو اب وہی کام آدمی اس طرح کرے کہ کمنٹری میں بڑھا دے، حاشیے میں بڑھا دے، تفسیر میں بڑھا دے، ایسی کتاب میں لکھے جس میں قرآن کے آیتوں کو کوٹ کر کے اس کے عجیب عجیب معنی نکالے جائیں. تو یہ سارے اضافے، یہ سارے جو ملاوٹیں ہیں، ان سب بھی بلا شبہ ویسی ویل ہے جس طرح سے عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے ویل تھی. تو فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. ویل ہے، تباہی ہے، خرابی ہے وہ لوگوں کے لیے جو خدا کی کتاب میں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے. یہ فعل بہت ہی بڑا، بہت زیادہ غلط کام ہے. یہ دیکھیے، ایک بات ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کوئی غلط بات کہے، اپنی طرف سے کوئی غلط بات کہے تو وہ بھی جرم ہے. لیکن یہ جرم تو بہت ہی بڑا ہے کہ آدمی خدا کو شامل کر لے، خدا کی طرف سے کہے خدا نے ایسا کہا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جہاد ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، خدا نے ہم کو حکم دیا جہاد کا. اب سوسائڈ بام بھی کرتے ہیں، انسنٹ لوگوں کو مارتے ہیں. یہ سب بلا شبہ اسلام میں نہیں ہے، بلا شبہ اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. لیکن قرآن ہی سے نکال رکھا ہے، قرآن سے ہی نکال رکھا ہے کہ دیکھو قرآن میں ایسا ہے، حالانکہ قرآن میں ہے نہیں. تو بہرحال یہ بہت ہی یعنی سوچنے والی بات ہے کہ قرآن کا حوالہ دے کر ایسی بات کہنا جو قرآن میں نہ ہو. یہ کرتے تھے وہ لوگ. تو یہی کام اگر آج کے مسلمان کریں تو یہ جرم کم نہیں ہو جائے گا؟ ایسا نہیں کہ وہ ان کے لیے ناجائز تھا اور ہمارے لیے جائز ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ من فسر القرآن برائه فاصاب فقد اخطا. جس نے قرآن کی تفسیر کی اپنی رائے سے اور اس نے صحیح تفسیر کی تب بھی اس نے غلطی کی. من فسر القرآن برائه فاصاب فقد اخطا. جس نے قرآن کی تفسیر کی اپنی رائے سے اور صحیح تفسیر کی تب بھی اس نے غلطی کی. اب سوچئے کہ صحیح تفسیر کر کے بھی کیوں غلط ہو گیا؟ اس لیے کہ اپنی رائے چلا دیا تھا اس نے. بس یہ اپنی عقل چلائی، اپنے ذہن دوڑایا اور کچھ کہہ دیا تو گاہ باشد کے کود کے ناداں بغلط برہدف زنت تیرے، وہ اتفاق صحیح ہو گیا. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ذمہ داری نہیں ہے، اس میں احتیاط نہیں ہے،
اس میں تقویٰ نہیں ہے، اس میں تحقیق نہیں ہے، تو قرآن کو لے کر آدمی اگر کچھ بولتا ہے تو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، بہت زیادہ سوچنا چاہیے. اگر ایک آیت مجھ پر کھلی نہیں ہے تو مجھے 50 برس تک سوچنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو بہت زیادہ سوچنا، بہت زیادہ تحقیق کرنا، اور اس میں یہ ہے کہ دوسرے جو مفسرین ہیں ان کو پڑھنا، دوسرے جو حدیث ہے اور دوسرے لوگوں کے جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنا، اور کافی سوچ سمجھ کر، غور کر کے اور تحقیق کر کے اپنی رائے بنانا، پھر لکھنا. یہ ہے مطلب. من فسر القرآن برائہ فاصاب فقد اخطا. جس نے قرآن کی تفسیر کی اور صحیح تفسیر کی لیکن اپنی رائے سے کہہ دیا تھا اس نے، تو بھی غلط کیا اس نے، تو کم سے کم بے احتیاطی تو کی اس نے، غیر متقینہ روش تو اختیار کی اس نے، بے پرواہی تو دکھائی اس نے، جو کہتے ہیں کیئر لیسنس، یعنی اپنے آپ کو کیئر لیس تو ثابت کیا. قرآن کی تفسیر کے لیے آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن خدا کی کتاب ہے. خدا کی کتاب کو لے کر آپ کچھ بول رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. اگر آپ کیئر لیس ہو کر کے خدا کی کتاب پر بولیں تو ایسا بولنا غلط ہو یا صحیح، دونوں حالتوں میں وہ یعنی خطا ہے، دونوں حالتوں میں وہ قابل مواخذہ ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 جو ہے وہ یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کیا تم قرآن کی بعض باتوں کو لیتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو؟ قرآن کی بعض باتوں پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو. تو جو لوگ ایسا کریں تو ان کا انجام کیا ہے؟ رسوائی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ان کو سخت عذاب کی دھمکی ہے قرآن مجید میں. یہ کیا ہے؟ کچھ باتوں کو لینا اور کچھ باتوں کو چھوڑنا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ایک بہت بڑی فیلسی ہے. فیلسی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کا لے کر یہ کہتے ہیں کہ مکمل نظام کے طور پر ہمیں اسلام کو نافذ کرنا ہے. یہ ایک بالکل بے اصل اور بیس لیس بات ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن میں صاف صاف ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، جو چیز ہمارے بس میں ہو اسی کا مکلف ہے، جو بس میں نہ ہو اس کا مکلف نہیں ہے. تو یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ سارے احکام اسلام کہ چور کا ہاتھ کاٹنا اور شرابی کو کوڑے مارنا اور وغیرہ 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 سب کا لے کر کے ایک نظام مکمل بناؤ، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خواہش کے مطابق لینا، خواہش کے مطابق چھوڑنا. جو چیزیں ہمیں اپنی خواہش کے مطابق لگیں، جس میں ہماری خواہش کو کوئی
کوئی ضرب نہ پہنچتی ہو, کوئی خواہش کا نظام ہمارا بگڑتا نہ ہو, اس کو تو لے لیا, اور جس سے ہماری خواہش ٹوٹتی ہو اس کو نہ لیا, اس کو چھوڑ دیا. مثلاً فضائل کی جو کہانیاں ہیں اس کو لے لیا آپ نے, کیونکہ اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی. فضائل کہ مسواک دائیں ہاتھ سے کر دیا تو جنت ہے, اور راستہ چلنے میں آپ دائیں طرف چل گئے تو جنت ہے. یہ اپنے مطلب کی چیز ہے, اس کو لے لیا. اور یہ کہ غصہ ہو تب بھی اپنے غصے کو اندر پی جاؤ, غصے کو ریونج نہ بننے دو. کسی سے تم کو اختلاف ہو جائے تو تب بھی تم جسٹس پہ قائم رہو, جسٹس سے نہ ہٹو. کسی کے بارے میں تم کو بولنا ہے تو ایسا مت کرو کہ اس کو جو بات حقیقتاً ہے وہ نہ بولو, ایسی بات کہو کہ اس کو لوگوں کی نظر میں وہ بدنام ہو جائے. مطلب جہاں ہماری خواہش میں ضرب پڑتی ہے وہ جو آیتیں ہیں, وہ جو احکام ہیں, اس کو نہ لینا, اور جہاں ہماری خواہش میں ضرب نہیں پڑتی ہے اس کو لے لینا. مثلا فارم والی نماز پڑھنا, اور وہ نماز جس میں کہا گیا ہے کہ سورہ عنکبوت میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے برائیوں سے اور فحش باتوں سے. اب ایک ہے نماز کا فارم کہ وضو کیا, ایک فارم ہے اس کو دہرا لیا. اس میں کیا, اس میں خواہش سے لڑنا نہیں ہے, اپنی ایگو سے لڑنا نہیں ہے. تو فارم کو دہرا لیا تو بس ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز روکتی ہے آدمی کو فحش باتوں سے اور بری باتوں سے. تو نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ مجھے بری بات مجھ سے نہیں نکالنا ہے, مجھے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر آپ کو اپنی خواہش سے لڑنا پڑے گا, یہاں اپنی خواہش سے لڑنا پڑے گا آپ کو. تو جہاں خواہش سے لڑ کر کے دیندار بننا ہے وہ نہ کرنا, اور جہاں خواہش سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس کو لے لینا, سمجھنا کہ ہم تو دیندار ہیں. مثال کے طور پر ایک خاص طرح کی ٹوپی پہن لیا آپ نے, ایک خاص طرح کا کپڑا پہن لیا آپ نے, خاص طرح کی داڑھی رکھ لیا آپ نے, تو اس میں کیا نقصان ہے آپ کا؟ کوئی خواہش سے لڑنا نہیں ہوا آپ کو. اس کا نام رکھ دیا کہ دینی وضع, اس کا نام رکھ دیا کہ دینی وضع. اب دینی وضع اختیار کر لیا آپ نے اور سمجھا کہ ہم دیندار بن گئے, اس میں اپنی کسی خواہش سے آپ کو لڑنا نہیں ہوا, کسی ڈیزائر سے آپ کو لڑنا نہیں ہوا. کوئی نہ کوئی کپڑا تو آپ پہنتے, ایسے ہی پہن لیا, ایسا کرتا, ایسا پاجامہ, ایسی ٹوپی, ایسا ایک خاص وضع, دینی وضع کہہ کر کے اس کو پہن لیا آپ نے, اور بس سمجھے کہ میں دیندار بن گیا. تو ایک ہے اسلام کا وہ ورژن, یہ جو آیت میں ہے کہ کتاب کے بعض حصے کو تم لیتے ہو, بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم نماز روزہ کر رہے ہو اور چوروں کو ہاتھ نہیں کاٹتے اور شرابی کو کوڑا نہیں مارتے. یہ بالکل باطل ہے ایسی تشریح, بیس لیس ہے ایسی تشریح. اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ جن باتوں سے تمہاری خواہش کو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا, جن باتوں سے تم کو اپنی ایگو پر ضرب نہیں پڑتی, جن باتوں سے تم کو اپنے نخوت کو توڑنا نہیں پڑتا, اپنی عقل کو ختم نہیں کرنا پڑتا, اپنی بڑائی کے احساس کو کچلنا نہیں پڑتا, اپنی خواہش کو اندر اندر دبانا نہیں پڑتا, تو
تو ایسے اسلام کو تو خوب لے رکھا ہے، جیسے کہ دینی وضع کا لباس، یا صرف فارم والی نماز وغیرہ، فارم والا حج. اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ آپ کو ٹکرانا نہیں پڑا اپنے آپ سے. لیکن وہ اگر آپ کریں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ میں نے جب کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساری دنیا سے میں نے کہا ہے، اب میرے دل میں کسی کے لیے سوائے پیس کے کچھ نہیں آنا ہے. میرے دل میں سب کے لیے محبت ہونی، شاید دنیا سے مجھے محبت کرنا ہے ہر حال میں. وہ مجھے ستائیں، وہ مجھے میری انا کو بھڑکائیں، تب بھی مجھے ان سے محبت کرنا ہے، تب بھی مجھے پازیٹیو بنے رہنا ہے. تو یہ نماز جو ہے یہ خواہشوں سے ٹکراتی ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین کا وہ ڈھانچہ جو ہماری خواہشوں پر روک نہ لگائے، جو ہماری ایگو پر ضرب نہ لگائے، جو ہماری نخوت کو نہ توڑے، تو اس کو تو لے لینا. اور جس دین کو اختیار کرنے میں کچھ بھی ہمیں نہیں، یعنی اپنے کو بدلنا پڑتا، خواہشوں کا بھی ساری خواہشیں پوری کرتے رہو، اکڑ بھی دکھاتے رہو، اور ایگو بھی اپنا باقی رکھو، اپنا آرگنس بھی ویسے ہی چلاتے رہو، اور اپنا انٹرسٹ بھی سب پورا کرتے رہو. تو سارا جو کام ہے وہ اپنے انٹرسٹ پر اور اپنی ایگو پر چلاتے رہو، اور ایک خاص طرح کی وضع کو اختیار کر لو. یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ جو فرمایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ چیزوں کو الگ نہ کر لو کہ بھائی مجھے اپنے ڈیزائر کو تو میں پورا کرنا ہی کرنا ہے، مجھے اپنے انٹرسٹ کو تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. یہ نہیں. تو یاد رکھیے دین کا جتنے بھی احکام ہیں وہ سب اس کے اعتبار سے ہیں، یعنی استطاعت کے اعتبار سے. جس کام کی جو کام ہمارے بس میں ہے اسی کا حکم دیا جاتا ہے، جو کام بس میں نہ ہو اس کا حکم نہیں دیا جاتا. اب دیکھیے اس کے آگے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101، 101 کو لیجیے. ون 101 سورہ البقرہ. فرمایا یہود کے بارے میں فرمایا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. یہ آیت نمبر 101. اس کا مطلب ہے ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اسے پش ڈال دیا. اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا.
کے ایک گروہ نے خدا کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اپنے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس کو اپنے لیے ہدایت نامہ نہیں بنایا، اپنے لیے گائیڈ بک نہیں بنائی، بس تلاوت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں، کوئی لپ سروس کرتے ہیں، لیکن اس کی جو اصل تعلیم، جو اصل اس کی جو ٹیچنگ ہے، اس پر فالو نہیں کرتے اپنی زندگی میں۔ دیکھیے، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ کرتے ہیں اور احکام نافذ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اس کا مطلب یہ نکال لیتے ہیں کہ نماز روزہ کرنا اور روزہ حج کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے، یعنی احکام جو ہیں سیاسی احکام اس کو نافذ نہیں کرتے اور لڑتے نہیں، اس کو حکمرانوں سے لڑ کر کے ان کو ہٹاتے نہیں تخت سے تاکہ اس پر قبضہ کر کے احکام کو نافذ کیا جائے۔ یہ بالکل لغو بات ہے، بیس لیس بات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اس آیت سے۔ اس کا مطلب پھر وہی میں کہوں گا کہ پس پش ڈالنے کا مطلب ہے اس کو اپنا گائیڈ بک نہ بنانا، یعنی اس پر لپ سروس کے طور پر کہنا کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس مقدس کتاب ماننا، اس کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا، اس کا احترام کرنا، یہ سب تو کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ان کی ریئل لائف ہے، جو ان کی حقیقی زندگی ہے، اس کو اس کے ماتحت نہیں لاتے، اپنی اصل زندگی کو اس کے کنٹرول میں نہیں دیتے۔ یہ ہے اس کا مطلب، یعنی بطور مقدس کتاب کے ماننا اور بطور گائیڈ بک کے نہ ماننا، یہ مطلب ہے اس کا کہ یہ لوگ جو ہیں خدا کی کتاب کو ایک ہولی بک کے طور پر مانتے ہیں، مقدس کتاب کے طور پر مانتے ہیں اور اس کا خوب احترام کرتے ہیں، اونچے طاق پر رکھتے ہیں، لیکن بطور گائیڈ بک کے نہیں مانتے اس کو، اپنی زندگی میں اس سے رہنمائی نہیں لیتے، اس کے آگے اپنی خواہشوں کو سرنڈر نہیں کرتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب دیکھیے، آج کل کے زمانے کے لوگوں کا حال دیکھیے، تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو ان کا حال بھی یہی ہے۔ اس کے بعد آیت ہے 109۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعوت دے رہے تھے، کچھ لوگوں نے مانا، بہت سے لوگوں نے انکار کیا، مذاق اڑاتے رہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں سے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ان سے فارگیونیس کا معاملہ کرو اور ان کو نظر انداز کرو، ان کے تکلیف جو دیتے ہیں اس کو، یعنی صبر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ ظاہر کر دے۔
یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے کر آ جائے، یعنی خدا کا فیصلہ ظاہر ہو۔ تو یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے، یہ دعوت کے اصول کو بتاتی ہے یہ آیت۔ جب آپ کسی گروہ میں خدا کے دین کی دعوت دیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دھڑا دھڑ وہ لوگ آپ کو مان لیں، سنتے ہی وہ آپ کے مومن بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ سارے لوگ جو ہے وہ ایک روایت پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کا انٹرسٹ اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور سوشل تعلقات اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی پرانی باتوں کو چھوڑے اور نئی بات کو پکڑ لے، بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ انکار کریں گے، مذاق اڑائیں گے، وہ طرح طرح سے یہ ظاہر کریں گے کہ تم غلط ہو، ہم تو کو نہیں مانتے۔ ایسی حالت میں دائی کو ری ایکٹ نہیں کرنا ہے، رد عمل کی نفسیات میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو فوراً لوگ ری ایکٹ کرنے لگتے ہیں، یا تو ری ایکٹ کریں گے یا پھر مایوس ہو جائیں گے۔ تو مایوسی بھی غلط ہے، ری ایکٹ کرنا بھی غلط ہے، بلکہ کرنا کیا چاہیے کہ ان کو معاف کرتے رہنا، ان سے درگزر کرنا، ان سے اوائڈ کرنا۔ یہ کیوں؟ تاکہ دعوت کا کام نارمل حالت میں جاری رہے۔ یہ نارمل سچویشن کو مینٹین رکھنے کی یہ تدبیر ہے دائی اور مدعو کے درمیان۔ دائی وہ ہے جو بات کو کہہ رہا ہے، مدعو وہ ہے جو بات کو سن رہا ہے۔ تو کہنے والے اور سننے والے کے درمیان ضروری ہے کہ نارمل سچویشن باقی رہے، کیونکہ اگر نارمل سچویشن نہ رہے تو کہنے والا نہ تو کہہ پائے گا اور نہ سننے والا سن پائے گا، کہنا بھی بند، سننا بھی بند۔ تو یہ جو فرمایا تو اسی نارمل سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے کہا کہ لوگوں کو معاف کرو، لوگوں سے درگزر کرو اور صبر کرو، خدا کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دائی اور مدعو کے درمیان نارمل سچویشن کو باقی رکھنا، نارمل سچویشن کو مینٹین کرنا، اس کے لیے ہے یہ، تاکہ دعوت کا کام تسلسل کے ساتھ جاری رہے، دعوت کا کام نان اسٹاپ چلتا رہے۔ اصل چیز یہ ہے، لوگوں سے درگزر کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ دعوت کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا درگزر کرنے کے لیے مدعو سے، لیکن وہ اصل میں دعوت کا انٹرسٹ اسی میں ہے۔ دعوت نان اسٹاپ طور پر چلتی رہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب۔ تو کیسے چلتی رہے گی؟ جب دوسرے لوگ جو ہیں یعنی طرح طرح کے مسئلے کھڑا کر رہے ہیں، طرح طرح کے دوسرے لوگ طرح طرح کے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، تو نارمل سچویشن کو مینٹین کرنے کی تدبیر کیا ہے؟ دائی ہی کو اس کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، دائی ہی کو یونیلیٹرل طور پر یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سچویشن کو نارمل بنائے رہوں۔ تو وہ کیسے؟ صبر سے ہوگا، صبر، پیشنس، درگزر، اگنور کرنا، اس سے ہوگا۔
تو اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ دعوت کے پروسیس کو نارمل طور پر چلانے کے لیے تمہیں صبر اور درگزر کا طریقہ اختیار کرنا ہے. تم کو ہمیشہ پیشنٹ بنے رہنا ہے, تم کو اوائڈ کرتے رہنا ہے, تم کو ریئیکٹ نہیں کرنا ہے, تم کو نگیٹو سچویشن میں بھی پازیٹیو رسپانس دیتے رہنا ہے. کیونکہ دعویٰ پروسیس جو ہے وہ چل نہیں سکتا ہے بغیر اس کے. دعویٰ پروسیس چاہتا ہے نارمل سچویشن, اور نارمل سچویشن جب دوسری پارٹی کو اس کا نارمل سچویشن دوسری پارٹی کنسرن نہیں ہے. نارمل سچویشن مدعو کا کنسرن نہیں ہے. اس کو کیا اس سے دلچسپی؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ دعویٰ پروسیس کے لیے جو نارمل سچویشن درکار ہے وہ کبھی بھی مدعو کا کنسرن نہیں ہو سکتی. وہ تو داعی کا کنسرن ہے, اور چونکہ وہ داعی کا کنسرن ہے اس لیے ضروری ہے کہ داعی صبر کا طریقہ اختیار کر کے اس سچویشن کو برابر باقی رکھے. اور پھر حتیٰ یاتی اللہ بامری کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس طرح سے صبر کرتے رہو, اس طرح صبر کرتے رہو, تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمہارے حق میں آنے والا ہے. کیونکہ بار بار کا تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی صبر کے ساتھ دعوت کا کام کرتا رہے تو لوگوں کے ذہن کے ونڈوز کھل جاتی ہیں, لوگوں کے دل کی گرہیں کھل جاتی ہیں. دھیرے 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 لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے جو شروع میں سمجھ میں نہیں آئی تھی. انسان بہت کم ایسے انسان ہوتے ہیں جو جلدی سے سمجھ لیں. زیادہ انسان وہ ہوتے ہیں جن کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ حتیٰ یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. یعنی لا آف نیچر کے مطابق. اس کا مطلب بھی کوئی مسٹیریس نہیں ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا آف نیچر کے مطابق لوگوں میں بدلاؤ آئے, لوگ زیادہ دھیان سے سننے لگیں, لوگوں کے دل بدل جائیں, لوگوں کے اندر نئی سوچ ابھر آئے. یہ مطلب ہے اس کا حتیٰ یاتی اللہ بامری. لا آف نیچر کا جو فنکشن ہے وہ پورا ہو جائے. تو لا آف نیچر جو ہے اس معاملے میں وہ ایسا نہیں انسٹنٹلی کام نہیں کرتا. ادھر آپ نے دعوت دیا, ادھر لا آف نیچر جو ہے وہ بھی یعنی اس نے بھی رزلٹ دکھا دیا. تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے دعوی ورک. اسی معنی میں کہ لوگ جو ہیں کسی خاص سوچ میں جی رہے ہیں, کسی خاص ٹریڈیشن میں جی رہے ہیں, اب اچانک آپ ان کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں, سچائی کی دعوت جو ان کے مزاج کے اگینسٹ میں ہوتی ہے, تو اچانک وہ کیسے سمجھ لیں گے؟ سمجھنے میں تو ٹائم لگے گا. تو آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے کہ صبر کے ساتھ ان کو دعوت پہنچاتے رہیں, ان کی اشتعال انگیز باتوں کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنی بات کو اس طرح رکھیں ان کے سامنے جو ان کو انڈرسٹینڈیبل ہو ان کے لیے, اور انتظار کریں اس وقت کا جب کہ ان کا ذہن کھل جائے. حدیث میں آتا ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج. افضل العبادت انتظار الفرج یعنی یہ افضل عبادت ہے کہ آدمی کشادگی کا انتظار کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ نے ایک کام شروع کیا تو آدمی جلد باز ہے, وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے رزلٹ مل جائے.
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جلد بازی کی وجہ سے جلدی سے رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب آدمی اپنی اس جلد بازی کو دبائے اور رزلٹ کے لیے وہ خدا کا انتظار کرے تو اس نے عبادت کیا، کیونکہ اس نے اپنی خواہش پر کنٹرول کیا. اس نے یہ سوچا کہ خدا کا جو قانون ہے اس کے مطابق دین اینڈ دیر فیصلہ نہیں سامنے آ سکتا، دین اینڈ دیر رزلٹ نہیں مل سکتا. یہ سوچ کر کے کہ خدا کا قانون چونکہ اس کو وقت لگتا ہے، جیسے درخت ہے، آپ بیج ڈالیں آج تو چاہے کل ہی بڑا سا درخت بن جائے، تو آپ خدا کے قانون سے لڑ رہے ہیں. خدا نے بلا شبہ ایک بیج کے اندر، ایک سیڈ کے اندر ایک پورا درخت رکھ دیا ہے. درخت جب بیج انفولڈ ہوتا ہے تو ایک پورا درخت بن جاتا ہے وہ، لیکن اس کو درخت بننے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے، 10 سال 20 سال 30 سال. اوک کا درخت تو 100 سال میں بنتا ہے. تو یہ ہے لا آف نیچر. تو دعوت بھی ایک بیج ڈالنا ہے زمین میں. تو جب بیج آپ نے ڈالا تو آپ نے اپنی ذمہ داری تو پوری کی، لیکن نتیجہ جو ہے، جو رزلٹ ہے، وہ لا آف نیچر کے مطابق ہی نکلے گا. اس کو وقت لگے گا، اس کو ٹائم لگے گا کہ لوگوں کے دلوں میں وہ آپ کی دعوت جڑ پکڑے، لوگوں کے ذہن میں وہ بیٹھے، لوگ اپنے بارے میں نظر ثانی کریں، ریوائز کریں اپنے آپ کو. اس میں تو ٹائم لگے گا. تو افضل العبادت انتظار الفرج ہے. یہ افضل عبادت ہے کہ آدمی کشادگی کا انتظار کرتا رہے. اس کا تعلق ہر معاملے سے ہے، دعوت کے معاملے سے اور دوسرے تمام معاملات سے ہے. تو زندگی بالکل درخت کی طرح سے ہے. سیڈ کو زمین میں ڈالنے کے بعد آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، ایک لمبا انتظار، جب کہ وہ سیڈ آپ کو درخت کی شکل میں زمین پر کھڑا ہو جائے. اسی طرح دوسرے بھی کام کا معاملہ ہے. جو بھی کام خدا کی اس دنیا میں آپ کرنا چاہیں تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس وقت تک جب تک کہ لا آف نیچر جو ہے وہ عمل میں آ کر اس کی تکمیل نہ کر دے. تو چونکہ ایسے معاملے میں صبر کرنا خدا کے قانون پر راضی ہونے کے ہم معنی ہے. جب آپ سیڈ ڈال کر کے صبر کریں کہ 20 سال میں جب درخت بنے گا تب انشاءاللہ میں درخت کا مالک بن جاؤں گا، یا 50 سال میں یا 100 سال میں، تو آپ جب بیج کو ڈال کر انتظار کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم پر وہ بیج درخت بنے، تو آپ نے خدا کے قانون پر اپنے آپ کو راضی کیا. آپ نے اپنے آپ کو خدا کے قانون پر راضی کیا. اس بنا پر وہ عبادت بن گیا. اس بنا پر ایسا صبر، ایسا انتظار عبادت بن گیا. تو یہ ہے سارے قرآن میں آپ پڑھیں تو بہت زیادہ آپ کو ملے گا صبر کا تذکرہ، صبر کا تذکرہ بہت زیادہ. رسول اللہ سے فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صبر کرو جس طرح سے دوسرے نبیوں نے صبر کیا، اور جلد رزلٹ نہ چاہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے دوسرے نبیوں نے خدا کے قانون پر
راضی کیا اپنے آپ کو، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو خدا کے قانون پر راضی کرو۔ جلد رزلٹ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا قانون کو توڑ کر کے تم چاہتے ہو رزلٹ حاصل کرنا، تو یہ تو خدا قانون سے لڑنے کے ہم معنی ہے۔ تو یاد رکھیے، صبر کا مطلب نہ تو بزدلی ہے، نہ انفعالیت ہے، نہ پسپائی ہے۔ صبر کا مطلب ہے خدا کے قانون کی صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کام شروع کر کے یہ انتظار کریں کہ خدا کے قانون کے مطابق وہ اپنے وقت تک پورا ہو جائے گا۔ شروع کرنا آپ کا کام ہے، لیکن تکمیل خدا کیا اختیار میں ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، تو بیج ڈالنا آپ کا کام ہے، لیکن درخت بنانا یہ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ تو صبر نام ہے خدا کے قانون پر راضی ہونے کا، اسی لیے اس پر ثواب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔